بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ڈائز پر تشریف فرما آج کی اس مجلس کے صدر محترم فضیلت الشیخ مولانا عبدالرحیم خرم جامعی حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ شہر حیدرآباد میں اسلامی نظام وراثت کے عنوان پر کسی مسجد میں اس طرح سے پروگرام منعقد ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ اس ناحیے سے اس موضوع پر بولنا نہیں چاہتے کہ فوراً انگلی مولانا صاحب کی طرف اٹھ جائے گی کہ آپ نے میراث دیا ہے یا نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اپنی تقریروں میں، اپنے وعظ و بیان میں اور اپنے ارشادات و خطبات میں ان موضوعات کو لاتے ہی نہیں، یا اگر لاتے بھی ہیں تو کہیں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بنا دیے، اس کے بعد ختم ہے. وہ مسئلہ دوسروں کے لیے پھر ہم سے نہیں پوچھنا آپ کہ آپ نے وراثت دی ہے یا نہیں دی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کے لیے حصہ ہے ان چیزوں میں سے جو کچھ ان کے والدین یا اعزاء و اقربا رشتہ دار چھوڑ کر مرے ہوں. عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے ان چیزوں میں سے جو ان کے والدین، اعزاء، اقربا، رشتہ دار چھوڑ کر مرے ہوں. یہ چھوڑا ہوا حصہ مما قل منہ او کثرا، خواہ کم ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضا، مقرر شدہ حصہ. یہ مقرر شدہ حصے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت نمبر سورہ نساء آیت نمبر 11، 12 اور آیت نمبر 176 کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، غور کرنے کی اس میں بات یہ ہے، پورا قرآن آپ پڑھ جائیں، پورے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے
وہ صرف اور صرف یہی ایک واحد مسئلہ ہے جس کا تعلق میراث سے ہے، اور جسے ہم علم المیراث یا علم الفرائض کا نام دیتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے میراث کی تقسیم کا مسئلہ اللہ رب العالمین نے نہ تو اس کی اہمیت میں اگر ہم جائیں تو میراث کی تقسیم کا مسئلہ اللہ رب العالمین نے نہ تو کسی نبی کو دیا ہے، نہ کسی محدث کو دیا ہے، اور نہ ہی کسی امام اور مجتہد کو عطا فرمایا ہے کہ آپ اپنے اجتہاد سے جیسا چاہے ویسا تقسیم فرما لیں۔ اللہ رب العالمین نے خود ہی اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اپنی امت میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے خوف کھاتا ہوں تو دو چیزیں ہیں، ایک مال کا فتنہ، دوسرا عورت کا فتنہ۔ یہی مال کا فتنہ ہے جس کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، یہی مال کا فتنہ ہے جس کی وجہ سے رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، یہی مال کا فتنہ ہے کہ باپ بیٹے میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے، یہی مال کا فتنہ ہے جس کے بارے میں دو سوال ہوں گے، کمایا کہاں سے ہے اور اسے صرف کہاں کیا ہے۔ یہی مال کا فتنہ ہے جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے کا ہمدرد، غم گسار بننے کے بجائے، خیر خواہ بننے کے بجائے، معاون و مددگار بننے کے بجائے مادیت پرست بن کر کے بیٹھ جاتا ہے اور خود غرض بن جاتا ہے، اور اسی طرح سے مطلب پرست اور سیلفش بن جاتا ہے، لوگوں کے سارے احسانات کو اس کے پاس مال آنے کے بعد بھولا بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے خود وراثت تقسیم فرمائی ہے، اور وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو جملہ استعمال کیا ہے، قرآن مجید ہم پڑھیں تھوڑا سا غور کر کے۔ ہماری مسجدیں الحمدللہ قرآن مجید کے نسخوں سے بھری پڑی ہیں، ہمارے گھر میں دیکھا جائے تو 3 4 نسخے، کوئی سعودی کا نسخہ ہے، کوئی دبئی کا نسخہ ہے، کوئی ترکی کا نسخہ ہے، طرح طرح کے نسخے تو ہمارے گھروں میں جمع ہیں، گرد و غبار سے اٹ رہے ہیں، لیکن اس کتاب میں کیا لکھا ہے، وہ ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، ہم اس جانب توجہ نہیں دیتے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی وصیت کرتا ہے، تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کے سلسلے میں تاکیدی حکم دے رہا ہے تو اس کا بجا لانا ہمارے اوپر واجب، اور اس کی خلاف ورزی ہمارے لیے باعث سزا ہے، باعث وعید ہے، اور جہنم میں جانے کا بہترین یعنی راستہ آسان کرنے کا ذریعہ ہے۔ شروع میں اللہ نے یوصیکم اللہ کہا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے تاکیدی حکم ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے مقرر شدہ حصہ ہے، یعنی تم میراث کو اپنی من مرضی سے تقسیم نہیں کر سکتے، جیسا جس کو چاہو ویسا نہیں دے سکتے، اس کا ایک قاعدہ قانون اللہ رب العالمین نے بنا دیا ہے، اس لیے اسلامی نظام وراثت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو تقسیم فرمائی ہے وہ بالکل عدل کے ساتھ ہے، بالکل عدل کے ساتھ ہے، اور یہ دنیا عدل و انصاف پر قائم ہے۔ میراث کی جو غرض و غایت ہے، علم المیراث کا جو پڑھائے جانے کا مقصد ہے، جس علم میراث کے سیکھنے اور سکھانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا، صحابہ کو تاکید کی، رغبت دلائی، اس کا ایک اہم مقصد یہی ہے کہ حقداروں کو ان کا حق مل جائے۔ کسی کو جب ہم حق دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے حق پانے کے بعد وہ خوش ہوتا ہے۔ اگر کسی کا ہم حق مار لیتے ہیں تو اس کے دل میں ایک قسم کی نفرت پیدا ہوتی، اس کے دل میں ایک قسم کی بغاوت جاگتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ جب مزدوری اسے نہیں ملتی ہے تو اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، دبا لے گا، رکھ لے گا،
پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا، یا اگر اس طرح کے خیالات نہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے اندر ناراضگی، غصہ ضرور آتا ہے کہ میرا حق تھا بھائی، مجھے دے دینا چاہیے تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کا بھی حق اگر آپ مار لیتے ہیں تو وہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو ہم تو عقل و شعور والے ہیں، ضرورت مند ہیں مال کے، اگر ہمارا حق کوئی مار لے تو پھر ہمیں کتنا غصہ آئے گا۔ اسی لیے یہ دنیا عدل و انصاف پر مبنی ہے، اور عدل و انصاف اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ ہر حق والے کو اس کا حق دے دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اسی لیے فرمایا، ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ رب العالمین نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحقوا الفرائض باہلھا، میراث کو، وراثت کو، جائیداد کو اس کے حقداروں تک پہنچا دو، اس کے حقداروں کو دے دو، ملا دو، ان کا حق جو بنتا ہے انہیں دے دو۔ نہیں دیے تو کیا ہوگا؟ نہیں دیں گے تو فتنہ فساد برپا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے میراث کی اہمیت خود قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور اللہ کی حدود سے جو آدمی تجاوز کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں وعید بیان فرمائی ہے اسی سورہ نساء کے اندر، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو فلانگتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جہنم کے اندر ڈالتا ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی شمار کی گئی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی اللہ کی بات نہ ماننا، اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا نہ لانا، یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، اور اللہ کے نافرمانی کی سزا جہنم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، علم میراث کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث کے اندر وراثت کے علم کو سیکھنے کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رغبت دلایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، علم میراث سیکھو، فرائض سیکھو، اور اسے لوگوں کو سکھاؤ بھی، دونوں چیز کی ترغیب دلائی ہے آپ نے، خود سیکھو اور جن کو معلوم نہیں ہے اسے سکھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس کے اندر اسے بطور نصاب شامل کیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ طور سے، تاکہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد سماج کے اندر یہ جو لوگ وراثت بغیر ڈکارے ہضم کر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے سروں پر ہتھوڑا بجائیں اور انہیں بتائیں کہ وراثت کو ہضم کرنے کا کی کیا سزا ہے اور کیا وعیدیں ہیں اس کی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کی اہمیت کو جانتے نہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا ہے، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، اور آپ نے یہ بھی بتایا، فإني امرؤ مقبوض، میں قبض کر لیا جانے والا آدمی ہوں، میری موت ہو جانے والی ہے، اور جب میری موت ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا معلوم ہے؟ علم ختم ہو جائے گا، اس طرح سے علم اٹھا لیا جائے گا دھیرے دھیرے اس طرح سے، پھر تمہارے دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہوگا، مال کے بارے میں، جائیداد کی تقسیم کے بارے میں۔ اگر تم سیکھے اور سکھاؤ گے نہیں تو دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہوگا، اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے تم تلاشو گے کہ شہر کے اندر کوئی عالم ایسا مل جائے جو میراث میں ماہر ہو، جو وراثت کے بارے میں جانکاری اور باریکی رکھتا ہو، فلا یجدانی، تو پائیں گے ہی نہیں وہ دونوں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ کر دے، کوئی مسئلے کا حل بتا دے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تعلموا الفرائض وعلموها الناس۔ آج اپنے شہر حیدرآباد میں آپ گن لیجئے، آپ کے شہر کے اندر علماء الحمدللہ سب ہیں، علماء بہت موجود ہیں، لیکن میراث میں ماہر آپ انگلی پر گنیں گے۔ اب کس کی طرف رجوع کریں گے؟ آپ انگلیوں پر گنیں گے آپ۔
دوسرے مسئلے مسائل میں آپ کسی کی طرف بھی رجوع ہو سکتے ہیں، لیکن علم میراث کے ماہر کی طرف آپ رجوع اگر کرنا چاہیں تو خال علماء آپ کو نظر آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سبجیکٹ پڑھا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے درس نظامی میں نصاب شامل نہیں تھا، نہیں، شامل تھا، مگر اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے، ہم عوام کی بھی کوتاہی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کوئی مصیبت جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ آج غور کیجئے، سب سے زیادہ ہمارے سماج میں موتیں ہو رہی ہیں یا طلاقیں ہو رہی ہیں؟ مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا خلا یافتہ طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے؟ سوال کیا ہے؟ مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا طلاق اور خلا یافتہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے؟ روز ہزاروں عورتوں کی طلاقیں یا خلا تو نہیں ہوتی، لیکن مرتے روز ہزاروں مسلمان ہیں۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے مولانا صاحب کے پاس جو اس مسجد کے امام ہوں، میں ان سے پوچھوں کہ سال بھر آپ نے امامت کی ہے، کتنے لوگ میراث کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کے پاس اس سال بھر میں آئے ہیں، تو وہ انگلی پر گن کے بتا دیں گے کہ مشکل سے 10 11 8 9 ایسا ہو سکتا ہے 2 3 ہی آئے ہوں، اور بسا اوقات بعض مساجد تو ایسی بھی جہاں کوئی نہ آیا ہو۔ لیکن خلا کے مسئلے کو لے کے، طلاق کے مسئلے کو لے کے لائن لگی رہتی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے، مولانا کو طلاق اور خلا کے مسائل میں ایکسپرٹ کر دیا ہے، پوچھ کے، اور میراث کے مسئلے سے نظر اندازی، بے توجہی، بے اعتنائی برت کر کے ان کا جو علم تھا تازہ اس کو زنگ لگا دیا ہے ہم نے۔ وہ ریوائز نہیں ہو رہا ہے اور ان کو ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ اس وجہ سے وہ جب ضرورت نہیں پڑ رہی ہے تو جیسا دیس ویسا بھیس انہوں بھی اختیار کیے ہیں۔ جو مسئلے زیادہ آ رہے ہیں اس میں زیادہ محنت ہو رہی ہے، اور جو مسئلے کم آ رہے ہیں اس میں کم محنت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے سبجیکٹ پڑھا ہے، مگر ان کے علم کو زنگ ہم نے لگایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعلموا الفرائض وعلموها الناس، یہ علم بھولنا، وہو اول علم، یہ ایسا علم ہے جو سب سے پہلے بھلا دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، یہ ایسا علم ہے جو سب سے پہلے بھلا دیا جائے گا، تمام علوم میں سب سے پہلے یہ علم بھلا دیا جائے گا۔ تو یہ علم دھیرے دھیرے ناپید ہوتا جا رہا ہے، بھلایا جا رہا ہے۔ یہ سبق ہم جو پڑھے تھے یہ بھولتا جا رہا ہے، وجہ اس پر ممارست نہیں ہے، مذاکرہ نہیں ہوتا ہے، سوال جواب کی محفلیں نہیں ہوتی ہیں، اور اس سبجیکٹ کو اسی کی وجہ سے اسلامی مدارس کے اندر بھی بہت ٹف اور مشکل سمجھا جا رہا ہے۔ اسی لیے اس استاد کو بڑا ماہر مانا جاتا ہے جو سراجی پڑھاتا ہے مدارس کے اندر، جو علم میراث کے فن کو پڑھاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ تو میراث میں ماہر تھے۔ اسی آدمی کو دیا جاتا ہے جس کا حساب مضبوط ہو، اسی آدمی کو دیا جاتا ہے جو عبارتیں حل کرنے والا ہو، اسی آدمی کو دیا جاتا ہے یہ سبجیکٹ جو اس میں دلچسپی رکھنے والا ہو۔ سارے لوگ اس کو لینے سے کتراتے ہیں، بعض لوگ ہی لیتے، اس لیے شہر کے اندر اس مسئلے میں ماہر علماء کم پائے جاتے ہیں۔ اس میں غلطی ہماری ہے، ہم نہیں پوچھتے ہیں یہ مسئلہ میراث کا، اس کی وجہ سے یہ علم دھیرے دھیرے ہم سے اٹھا لیا گیا، جبکہ اسی علم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، یہ آدھا علم ہے۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں طلاق، خلا اور دیگر کے مسائل، یہ آدھا علم ہے، اور یہ آدھا علم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم دین کے آدھے علم سے محروم ہیں۔ علم میراث ہمارے پاس نہیں ہے، اس میں ہماری پکڑ نہیں ہے، اس کے ہم جانکار نہیں ہیں، تو ہم آدھے علم سے محروم ہیں۔ اور آدھے علم کا کیا مطلب ہے؟ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا تعلق تو زندگی سے ہے، لیکن علم میراث کا تعلق ہر انسان کے مرنے کے بعد سے ہے، اس کا واسطہ ہر انسان سے پڑتا ہے۔ سفیان ابن عیینہ نے نصف العلم کی تشریح بیان فرمائی ہے، کیونکہ اس کا واسطہ ہر انسان کا اس کے مرنے کے بعد پڑتا ہے۔ تو
تو یہ علم فائدہ دنیا میں نہیں دیتا ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں مسئلہ بھی نہیں پوچھتے ہیں۔ مرنے کے بعد کے مسائل ہیں تو مرنے کے بعد ہم جس کو حصہ دینا اس کو دیتے ہی نہیں ہیں، تو پھر مسئلہ کیا پوچھنے جائیں گے؟ دروازہ بند کر لیتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم 4 بھائی ہیں، الحمدللہ، بغیر کوئی چوں چرا کیے، بغیر کوئی لڑائی جھگڑا کیے، بغیر کوئی بحث مباحثہ کیے، بند دروازے میں ہم نے وراثت ابا کی تقسیم کر لی ہے۔ 4 بھائی تھے، 2 بہنیں کہاں گئی مولانا؟ 4 بھائیوں نے بغیر لڑائی جھگڑے کے تقسیم کر لیا ہے، وہ 2 بہنیں کہاں چلی گئیں جس کا حق بنا ڈکارے آپ ہضم کر دیے؟ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، زمیں پر سب کا حصہ ہے پر اس کا کیا کرے کوئی، زمیں پر سب کا حصہ ہے پر اس کا کیا کرے کوئی، کہ کچھ لوگوں نے حصے سے زیادہ گھیر رکھا ہے۔ آج دیکھیے، باہر نکل جائیے سڑکوں پر، کسی کی سیڑھیاں بڑھی ہوئی ہیں، کسی کا سجا بڑھا ہوا ہے، کوئی جو ہے کار پارکنگ کے لیے روڈ کو قبضے میں لیا ہوا ہے۔ زمین پر سب کا حصہ ہے پر اس کا کیا کرے کوئی، کہ کچھ لوگوں نے حصے سے زیادہ گھیر رکھا ہے۔ انہی علماء نے جنہوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں علم میراث پر، سراجی کی شرحیں لکھی ہیں یا اسی طرح سے میراث کے خلاصے لکھے ہیں، اب اس گھر میں بہن کو میراث کہاں ملتی ہے؟ لکھنے کو تو ہمارے مشائخ لکھتے چلے جاتے ہیں ابحاث پر ابحاث، مگر کہاں ملتی ہے اس گھر میں بہن کو میراث؟ اس معاملے میں علماء بھی کوتاہ نظر آتے ہیں، اس معاملے میں علماء بھی کوتاہ نظر آتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس علم کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اس کے بچانے کی خاطر، اس کو محفوظ رکھنے کی خاطر، کیونکہ اللہ رب العالمین حقوق العباد کو معاف نہیں فرمائے گا، اور مال کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے، لیکن مال کو اللہ رب العالمین حقوق العباد کو معاف نہیں فرمائے گا۔ معاملہ یہ ہے، ایک تو ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے، دوسرا اسے سیکھنے کی جستجو اور کوشش بھی نہیں ہے، تیسرا یہ ہے المیہ کہ جو جانتے ہیں وہ لوگ اس کو آگے بڑھ کر کے اس کو فروغ بھی نہیں دیتے، وہ خود بہنوں کا حق دبائے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود بہنوں کو اپنے وراثت میں حق نہیں دیتے ہیں۔ دوسروں کو تو سبق پڑھا دیا درس نظامی میں، لیکن اپنی باری جب آتی ہے تو پھر وہ اپنے بچوں کا منہ دیکھنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب مولانا کا بھی ایمان کمزور ہے، اللہ کی ذات پر ان کا بھی بھروسہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہمارے محلے میں وراثت کے تعلق سے جب بات اٹھی تو لوگوں نے کہا یہ نیا نیا فتنہ کہاں سے آپ لے کے آئے؟ نیا نیا فتنہ، ایسا تو سب کو خراب کر ڈالیں گے۔ نیا فتنہ کیونکہ لوگ دیتے نہیں ہیں۔ جب بہنوں کے وراثت کا مسئلہ ہم لوگوں نے اٹھایا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، لوگ یہ کہنے لگے کہ نیا نیا معاملہ کیوں اٹھا رہے ہیں، اب تو سب کو خراب کر دیں گے۔ کچھ لوگوں کی ذہنیت یہ ہے کہ ابا کی جائیداد بٹنی نہیں چاہیے، یہی وجہ ہے کہ نسل در نسل پشتہا پشت وہ پراپرٹی پڑی رہتی ہے، وراثت دیتے نہیں ہیں، منتقل ہوتی نہیں ہے، تو وہ پڑی نہیں رہے گی تو پھر کہاں جائے گی؟ گھر ویسے ہی پڑا ہے، فلانے نواب کا، فلانی حویلی، فلانا ان کا گھر پڑا ہے، اسی طرح سے کھیت 10 بسوا کے مالک یا اسی طرح سے ایکڑوں کے مالک ہیں، بہنوں کو وراثت نہیں ملتی ہے، اسی طرح سے انہی کے نسل میں وہ گھومتی رہتی ہے، دوسری طرف منتقل ہو کر کے نہیں جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے، اور المیہ ہی نہیں بلکہ آخرت ہماری برباد نہ ہو جائے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ ایسا حق ہے اللہ رب العالمین کا جس سے ہم روگردانی کسی صورت میں نہیں کر سکتے، اور اس کا بدل ہم نے، ابھی مولانا نے اشارہ کیا، اس کا بدل ہم نے جہیز کو نکال لیا ہے، اس کا بدل ہم نے کیا کیا؟ جہیز کو نکال لیا ہے۔ میں سوال پوچھتا ہوں، جہیز جو آپ دیتے ہیں اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، کیا آپ پوری جائیداد اور پراپرٹی میں سے ملا کے جہیز دیتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، ابھی سنا آپ نے کہ زندگی میں وراثت تقسیم کرنا نہیں ہے۔ اگر آپ تقسیم کر رہے ہیں تو کیا وہ جہیز جو بہن کو دیا ہے پوری وراثت، پوری جائیداد میں سے نکال کے دے رہے ہیں؟
یا کچھ مال میں سے کچھ حصہ نکال کر کے آپ نے دے دیا ہے تو اندازن تو ہی آپ نے دیا ہے. اور پھر کیا وراثت جہیز وراثت کا بدل ہو سکتی ہے؟ جہیز وراثت کا بدل ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ پوری جائیداد کا حصہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ باپ کی زندگی کا مسئلہ ہے، باپ کی وفات کے بعد کا نہیں ہے. تیسرا یہ کہ لڑکے والے نے جو مطالبہ کیا ہم وہ دے رہے ہیں، جو اس نے مانگا ہے وہ ہم دے رہے ہیں. اصل میں ہمارے یہاں کا جو ماحول ہے، ہمارے برادران وطن کی جانب سے غیر شرعی جو رسومات ان کے یہاں پائی جاتی ہیں، ہم ان کے مابین رہتے ہیں، اس وجہ سے یہ مسئلہ ہمارے گھروں میں بھی آ گیا ہے. اور یہ ایسا آیا ہے کہ ہم ان سے بھی 2-4 گنا آگے بڑھ گئے. اس مسئلے میں ہم ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، کیونکہ جو نقل کرتا ہے وہ جو جس کی نقل مارتا ہے اس سے یا تو آگے نکل جاتا ہے یا تو پھر اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. تو ہم اس مسئلے میں ان سے بڑھ چکے ہیں بالکل. اور جہیز دینے کے لیے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی، ہماری بہت ساری مائیں اپنی بیٹیوں کو جہیز دینے کے لیے لون تک لے رہے ہیں، انٹرسٹ پر پیسے بینکوں سے لے رہے ہیں. دوہرے مجرم بن رہے ہیں، وہ دوہرا گناہ کر رہے ہیں. وہ ایک تو بیٹی کو وراثت سے محروم، اور دوسرا اس کا بدل تلاش کرنے کے لیے انٹرسٹ اور لون پر لے کر کے اسے جہیز دیا جاتا ہے. یاد کر لیجئے، پوری زمین اپنی بیٹی کو آپ جہیز کے نام پر دے دیں، پوری زمین دے دیں، لیکن وراثت میں بیٹی کا ایک نیا 1 روپے کا حق ہے، اسے نہیں دیا ہے آپ نے، تو اللہ کے یہاں آپ بخشے نہیں جائیں گے. اللہ رب العالمین کے یہاں آپ بخشے نہیں جائیں گے، معاف نہیں کیے جائیں گے. اس پائی کا حساب دینا پڑے گا آپ کو، ہر ایک چیز کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، وراثت کے سلسلے میں جو باتیں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، مختصر سے وقت میں میں اشارہ کر دیتا ہوں. اس میں سب سے اہم چیز ہے علم میراث میں، جسے ہم بنیادی بات کہہ سکتے ہیں یا اسی طرح سے اس کے مبادیات کے نام سے جان سکتے ہیں. وہ یہ ہے، سب سے پہلی چیز کہ آپ جب وراثت تقسیم کریں تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. وراثت کا پلر کیا ہے، وراثت کی شرطیں کیا ہیں، ایک آدمی وارث بنتا کب ہے، ایک آدمی وراثت سے محروم کب ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو بورڈ پر یہ مسئلہ سمجھایا جاتا، مگر سرسری طور پر آپ کے کانوں میں ڈال دے رہا ہوں تاکہ آپ کہیں کوئی غلطی کر رہا ہو تو سن کے جو یاد رکھے ہیں اس سے بھی آپ مسئلہ حل کریں. بہت آسان سبجیکٹ ہے یہ، بہت آسان سبجیکٹ. یہ اتنا آسان ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر پورے سبجیکٹ کو سمیٹا جا سکتا ہے. یعنی ایک یا 2 مجلسوں میں اس پورے مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے اختصار کے ساتھ اگر چلے تو. ہم کچھ نہیں سے کچھ صحیح، آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو ضرور علم آ جائے گا انشاءاللہ. تو اس کا پلر یا ارکان وراثت کیا ہے، کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے وراثت تقسیم کرنے سے پہلے، کیا چیزیں ہیں، موٹی موٹی باتیں جو ہمیں علم میراث میں یاد رکھنا. مسئلے مسائل اپنی جگہ پر ہیں، وہ جس کو شوق ہوگا علماء اکرام سے وہ ٹیوشن لے، علماء اکرام کے سامنے بیٹھے، ان سے مسئلے حل کرے، انشاءاللہ اس کے لیے دوسرا وقت ہے. لیکن جو موٹی موٹی چیزیں ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز ارکان وراثت. دیکھیے 3 ہیں وہ. نمبر 1 مورث، وارث، مال موروث. مورث کسے کہتے ہیں؟ وارث بنانے والا. اور وارث بنانے والا کون ہوتا ہے، زندہ یا مردہ؟ وارث بنانے والا کون ہوتا ہے؟ مردہ، مرا ہوا شخص، میت جسے کہا جاتا ہے. اور وارث یہ موجود ہونا چاہیے. اور تیسری چیز ہے مال موروث. جو شخص مرا ہے وہ چھوڑ کے کچھ مرا ہو، یہ ارکان وراثت ہے. اور ارکان وراثت کے بعد شروط وراثت جو ہیں، ارکان پائے گئے لیکن شرطیں نہیں پائی گئی تو پھر وراثت تقسیم نہیں ہوتی. پلر ہیں تینوں، وارث بنانے والا یعنی میت، وراثت پانے والا، اس کے جو رشتہ دار ہیں، اور اسی طرح سے مال بھی موجود ہے جو تقسیم کیے جانے کے قابل ہیں. لیکن ان تینوں کے ساتھ اگر شرط موجود نہیں ہے تو پھر وراثت تقسیم نہیں ہوگی. اسی طرح سے جس طرح سے آپ نماز کے لیے آئے، مسجد ہے،
پاک صاف ہیں، سب کچھ ہیں، مگر آپ نے وضو نہیں بنایا تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ہی نہیں پائی گئی تو جس پر شرط لگائی گئی ہے وہ بھی نہیں پایا جائے گا۔ تو وراثت کے شروط کیا ہیں، کن شرطوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے موت المورث، وارث بنانے والے کی موت ہو گئی ہو، وارث بنانے والے کی موت ہو گئی ہو۔ یہ موت دو طرح سے ہم پہچانیں گے۔ آدمی مرتا کیسے؟ کسی کی روح نکل گئی، ہم سمجھتے مر گیا، لیکن دو طرح سے اس کا ہم پتہ لگاتے۔ ایک موت ہوتی ہے حکمی موت، اور ایک موت ہوتی ہے طبعی موت۔ طبعی موت کیا ہے؟ نیچرل آدمی مر گیا، آپ نے دیکھا ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، آپ نے کہہ دیا چلے گئے انا للہ و انا الیہ راجعون، ڈاکٹر نے بتا دیا کہ آئی ایم سوری میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، آپ اگلی کارروائی کی تیاری کیجئے، آدمی مر گیا ہے نا۔ اور ایک موت ہوتی ہے حکمی موت۔ حکمی موت کیا ہے کہ آدمی گمشدہ ہے، 6-7 سال ہو گئے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، تو اس پر حکم لگے گا کہ گمشدہ شخص فوت شدہ کے حکم میں، یہ حکماً اسے مردہ قرار دیا جائے گا اور اس کی وراثت جائیداد پراپرٹی تقسیم کر لی جائے گی۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے اسباب الارث، وراثت کے اسباب پائے جائیں، یعنی آدمی مر گیا۔ دوسری چیز جو ہے حیات الوارث، وراثت پانے والا زندہ ہو، وراثت پانے والا مردہ نہ ہو۔ وراثت پانے والا مثلا باپ انتقال کر گیا، بیٹا اس کی زندگی میں اس کے مرنے کے بعد زندہ ہو۔ اگر بیٹے کا انتقال باپ کی زندگی میں ہو گیا ہے تو آپ بتائیے کہ وہ وارث ہوگا؟ بیٹے کا انتقال باپ کی زندگی، باپ زندہ ہے، بیٹا مر گیا، ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا انتقال باپ کی زندگی میں ہو گیا، کیا وہ پائے گا میراث؟ پائے گا مولانا؟ ہاں پائے گا۔ شرط کیا بتا رہا ہوں میں؟ وارث بنانے والا مر جائے اور وراثت پانے والا زندہ ہو۔ اب یہ بیٹا جو وراثت پانے والا ہے یہ باپ کی زندگی میں مر گیا، پائے گا وراثت؟ نہیں پائے گا۔ مگر کتنے لوگ ایسا ہیں جو لے کے بیٹھے ہوئے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو لے کے بیٹھے ہوئے، ایک منٹ ایک لمحے کا بھی فرق ہو گیا ہے، پتہ چل گیا کہ بیٹا باپ کے وفات سے پہلے مرا ہے تو وہ وراثت سے محروم ہے، وہ وراثت نہیں پائے گا وہ، کیونکہ شرط ہماری کیا ہے؟ میت جو وارث بنانے والا ہو وہ مر چکا ہو اور وراثت پانے والا زندہ ہو۔ وراثت پانے والا بیٹا یا بیٹی تھی، وہ باپ کی زندگی میں وفات کر گئے، اب اس کی بیوی کہے میرے شوہر کی میراث دیجئے، دیں گے آپ؟ جو علم سیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے دیں گے؟ آپ کا انتقال ہو گیا باپ کی زندگی میں اور آپ کی بیوی گئی اپنے سسر صاحب سے ہمارے شوہر کی کہ اپنے جائیداد میں سے وراثت دیجئے، تو اس کا مانگنا درست ہے؟ اس کا مانگنا درست ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حیات الوارث، وارث زندہ نہیں ہے نا، وہ انتقال کر گیا ہے۔ تو یہ 2 شرطیں ہیں جس میں ہم غلطی کرتے ہیں، وراثت وارث بنانے والا مر چکا ہو اور وراثت پانے والا زندہ ہونا چاہیے میت کی وفات کے بعد، مردہ نہ ہو وہ۔ اور تیسری شرط ہے وہ ہے اسباب الارث، وراثت کے اسباب بھی موجود ہوں۔ وراثت کے اسباب کیا ہیں؟ وہ اسباب بھی 3 ہیں۔ کیا ہیں اسباب؟ وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے نکاح، نسب، ولا، یہ تینوں چیزیں یاد رکھیں۔ نکاح، کوئی عورت بھاگتے ہوئے آئے اور کہے کسی آدمی کا انتقال ہو گیا اور وہ کہے کہ مجھے جائیداد میں حصہ دیجئے، تو آپ ایسا دے دیتے کسی کو حصہ؟ نہیں دیں گے آپ حصہ، بلکہ کیا کہیں گے؟ اس سے رشتہ کیا ہے، رشتہ پوچھیں گے آپ، تو کہے گی میرے شوہر ہیں، پروف دیجئے۔ آج کل یہاں الحمدللہ شہر حیدرآباد کے اندر پروف کے طور پر ایک کارڈ ملتا ہے، ان کو ڈائری دی جاتی ہے، نکاح نامہ، عقد نامہ، وہ دکھائے گی کہ ہاں یہ فلاں صاحب میرے شوہر ہیں، لوگ گواہی دے دیں گے اس پر کہ ہاں ان کا نکاح ہوا ہے، تو اس رشتہ کیا بنا؟ اس کا بیوی کا
چنانچہ وہ بیوی کے رشتے سے اپنے شوہر میں سے نکاح پا جائے گی، وراثت پا جائے گی، ہے نا؟ ایسے کسی کو نہیں دے دیں گے آپ وراثت۔ دوسرا کیا ہے؟ نکاح ایک ہوا، اس میں دو رشتے ہیں میاں بیوی کے۔ دوسرا سبب جو ہے، ریزن وراثت پانے کا، ہم وارث بن رہے تو یہ جانے کہ ہمیں اپنے باپ سے کس وجہ سے ملے گا۔ دوسرا سبب ہے نسب۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ ریزن نسب ہے۔ نسب کے اندر جو رشتے بنتے ہیں وہ بیٹے کا رشتہ، پوتے کا رشتہ، ہے نا، بھائی کا رشتہ، اور اسی طرح سے باپ کا رشتہ، چاچا کا رشتہ، یہ سب رشتے ہیں۔ اس کے الگ الگ حالات ہیں کہ بیٹا یا پوتا کب پاتا ہے میراث، کتنی پاتا ہے، باپ کب پائے گا اور کتنی پائے گا، اسی طرح بھائی کب پائے گا، کتنی پائے گا، چچا کب پاتا ہے اور کتنی پائے گا، یہ الگ اس کی تفصیلات ہیں۔ بس آپ کو جو یاد رکھنے والی چیز ہے، کوئی بھی آدمی وارث تین سبب سے یا تین وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ نمبر ایک، نکاح، جس میں دو رشتے ہیں میاں بیوی کے۔ بیوی کے مرنے پر شوہر اس کے وراثت میں سے حصہ پائے گا، اور شوہر کے مرنے پر بیوی اس کے وراثت میں سے، جائیداد میں سے حصہ پائے گی۔ جب تک وہ نکاح میں ہے تب تک، طلاق رجعی جب تک ہے تب بھی پائے گی، لیکن طلاق بائن دے دیا ہے اس کو پھر نہیں پائے گی۔ اور دوسری چیز، وہ نکاح صحیح ہو، ہاں، کورٹ میرج نہ ہو، لو میرج نہ ہو، بھاگ کر کے شادی نہ کی ہو، ایسے لوگ وراثت میں حصہ نہیں پاتے ہیں۔ یہ نکاح فاسد نہ ہو، نکاح صحیح ہونا چاہیے۔ شرعی جو ضابطہ ہے نکاح کا، ولی کی رضامندی سے آج بہت ساری بیٹیاں بھاگ کر کے ان سے شادی کر لے رہی ہیں۔ یہ رشتہ صحیح ہونا چاہیے، نکاح صحیح ہونا چاہیے۔ اور دوسرا ریزن جو ہے نکاح کے بعد، وہ ہے نسب، خونی رشتہ ہو، میت کا خونی رشتہ ہو۔ تیسرا ہے سبب جو بنتا ہے الولا، غلامی۔ آج کل اس دور میں غلامی کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے یہ مسئلے اتنے زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تین ریزن ہوا۔ ارکان کتنا بتایا آپ کو؟ تین، وارث بنانے والا، وراثت پانے والا، اور مال موروث، ترکہ ہو، جائیداد۔ شروط کتنے بتائے؟ تین۔ کیا کیا شروط کتنے بتائے آپ کو؟ تین۔ کیا کیا؟ وراثت، وارث بنانے والے کی موت ہو جائے، وراثت پانے والا زندہ ہو، میت کی وفات کے بعد وہ زندہ ہو، اور تیسرا ہے سبب موجود ہونا چاہیے وراثت پانے کا۔ سبب بھی تین ہی ہے، وہ کیا ہے بولیے؟ نکاح ہو، یا نسب سے کوئی رشتہ ہو، یا آزاد کرنے والا مرد ہو، یا آزاد کرنے والی عورت ہو۔ جہاں وراثت پانے کے اسباب ہیں، وہیں بعض اسباب ایسے ہیں جس کی وجہ سے آدمی حقدار ہونے کے باوجود بھی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، وراثت نہیں پاتا ہے۔ وہ محروم ہونے کے بھی اسباب تین ہیں، جسے ہم علم میراث میں موانع ارث سے تعبیر کرتے ہیں۔ موانع ارث یعنی وراثت سے روک دینے والے، بلاک کر دینے والی چیزیں، محروم کر دینے والی چیزیں۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے قتل۔ ایک بیٹا ہے، باپ کی جائیداد ہتھیانے کے لیے اپنے باپ کا قاتل بن گیا، ہے نا۔ ایک بیوی ہے، اپنے شوہر کو لالچ میں آ کر کے چائے میں زہر ڈال کر کے مار ڈالا۔ ایک بیوی ہے، اس نے پانی میں کوئی ایسی دوا ملا دی جس سے اس کا انتقال ہو گیا۔ نکاح کی وجہ سے تو وہ بیوی تھی، مگر وراثت سے وہ محروم کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ قاتل ہے اپنے شوہر کی، جہاں سے اس کو ملنا تھا۔ تو وہ قاتل ہو تو وراثت سے محروم۔ دوسرا یہ ہے کہ ملت مختلف نہ ہو، دین مختلف نہ ہو۔ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یرث المسلم والکافر ولا الکافر والمسلم۔ کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوتا، اور کوئی کافر کسی مسلم کا وارث نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، وہ دوبارہ اپنی جائیدادیں حاصل کرنے کے لیے مکہ نہیں گئے، کہ انہوں نے جا کر کے جو گھر بار چھوڑ کے آئے تھے سب حاصل کر لے۔ مصعب بن عمیر کا واقعہ اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت اور نصیحت کی چیز ہے کہ ایک جوڑا وہ پہنتے تھے تو دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا تھا۔ جو خوشبو استعمال کرتے تھے ویسی خوشبو پوری مکہ کی گلیوں میں نہیں لگاتا تھا، لیکن اسلام جب قبول کیا
تو ان کی والدہ نے کہا یہ سب چھوڑ کر کے یہاں جانا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کے تحت ساری جائیداد، دھن، پراپرٹی، عیش و عشرت کی چیزیں چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحراؤں اور ریگستانوں سے گزرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں. محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ وہی مصعب ہے جس کے جسم پر کپڑا جب ہوتا تھا دوبارہ اس کپڑے کا نمبر نہیں آتا. یہ بنا چپلوں کے پھٹی ایڑیوں کے ساتھ مدینہ پہنچا ہے آ کر کے. اور اتنا ہی نہیں، جب ان کی شہادت ہوئی، انہیں کفن دیا جانے لگا تو جس چادر میں کفن دیا جا رہا تھا انہیں سر ڈھاکا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھاکا جاتا تو سر کھل جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ان کی اسلام سے پہلے کی زندگی کی یاد آئی، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سر ڈھاک دو، پیر پر ازخر گھاس ڈال دو. تو کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوتا ہے اور نہ کافر کسی مسلم کا وارث ہوتا ہے. تو ملت مختلف نہ ہو. آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں، غیروں سے شادیاں کر لے رہی ہیں. ہمارے بچے غیر مذہب کی بچیوں کو لا کر کے دلہن بنا رہے ہیں. اپنے باپ کی جائیداد میں وہ وارث ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے صحیح طریقے پر، صحیح طور پر اس لڑکی کو اسلام قبول کروا کے نکاح نہ کیا تو پھر ان کا نکاح بھی درست نہیں ہے. اور وہ بیٹی اپنے باپ کے جائیداد میں سے، پراپرٹی میں سے، یا اپنے شوہر کے جائیداد اور پراپرٹی میں سے کوئی حصہ نہیں پائے گی. شوہر کے جائیداد میں سے، کیونکہ شوہر مسلم، شوہر کے جائیداد میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں. اور وہ بیوی مرتی ہے تو یہ اس کے جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں پائے گا، کیونکہ دونوں کی ملت مختلف ہے. نکاح تو درست ہی نہیں. اور تیسری جو چیز ہے نکاح سے محروم کر دینے والی وہ غلامی ہے. وراثت سے محروم کر دینے والی وہ غلامی ہے. غلامی اس لیے کہ غلامی خود ملک ہے، یہ خود ایک دوسرے کے ہاتھوں میں چلتی پھرتی رہتی ہے. غلامی خود جو ہے مال ہے، ایک دوسری طرف منتقل ہوتا رہتا. تو یہ مبادیات میراث ہے جسے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. میراث کے ارکان کیا ہیں، میراث کے جو ہے شروط کیا ہیں، میراث پانے کے اسباب اور ریزن کیا ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ایک آدمی سب کچھ صحیح رہتے ہوئے بھی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. وہ ہے قاتل نہ ہو، ہے نا، وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. قاتل ہو، دوسرا ہے اس کا دین مختلف ہو، تیسرا یہ ہے کہ وہ غلام ہو. اسی طرح سے مختصر طور پر ایک آدمی جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھ لیے، ایک آدمی کا انتقال ہوا تو اس کے مال سے متعلق بھی بعض حقوق ہیں. وہ حقوق 4 ہیں جسے کہا جاتا ہے میت کے ترکہ سے متعلق میت کے حقوق. میت کا جو چھوڑا ہوا مال ہے اس سے میت کے کیا حقوق ہیں، کیسے اسے ادا کرنا ہے، ترتیب وار مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو ہم سب سے پہلے اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کریں. تجہیز و تکفین کا، کفن دفن کا. اس معاملے میں، کفن دفن کے معاملے میں، جیسے قبر کھودنا ہے، غسال کی اجرت ہے، قبر کھودنے کی اجرت ہے، کفن کا مسئلہ ہے، تو یہ سارے خرچ ہم کہاں سے پورا کریں گے؟ ایسے موقع پر بہت لوگوں کو اپنے باپ پر، مرنے والے پر محبت جاگتی ہے. زندگی میں ایک گلاس پانی تک نہیں دیا ہے، کفن پہنانے کے لیے ابا کو سب سے پہلے حاضر ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ معاملہ غیرت سے تعلق رکھتا ہے. ایسے آدمی کو خیراتی مت بنائیے. اس موقع پر بہت سارے رشتہ دار کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے موقع پر اور آ کے کہتے ہیں آپ کے والد کو میری طرف سے کفن رہے گا. یہ خیرخواہی، یہ ہمدردی یہاں نہیں جتانا ہے آپ کو. غور کیجئے، کیا وہ آدمی اپنی زندگی میں اس طرح خیراتی تھا؟ اپنی زندگی میں ایک دوسرے کا دیا ہوا کپڑا تک نہیں پہنتا تھا، اتنا غیرت مند تھا، مرتے ہی ہم نے اس کو خیراتی بنا دیا ہے. حضرت مصعب بن عمیر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اگر کفن دینا دوسرے کپڑے میں ہوتا میت کے علاوہ دوسرے کے یہاں سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مالدار صحابہ موجود تھے. حضرت مصعب کا پیر کھلا رکھ کر کے انہیں کفنایا جاتا. یہ غیرت مندی سے متعلق ہے معاملہ. حساس رہیے اس مسئلے میں.
بہت سارے خیر خواہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے ابا کا کفن میری طرف سے، یہ میت کے ترکہ میں سے اس کا کفن نکالا جائے گا، اور اگر کوئی انتظام بر وقت کر دے رہا ہے تو وہ قرض ہے، جب وراثت تقسیم کرو تو اس کا قرضہ اتار دو، پہلے اس کو پہلے دے دو کہ آپ نے جو ہمارے والد صاحب کو بر وقت کفن کا انتظام کیا تھا، قبر کھودنے کی اجرت دی تھی، غسال کی اجرت دی تھی، یہ پورا تخمینہ لگا کے جو بھی بنتی ہے قیمت، وہ قیمت انہیں عطا کر دیجیے، تاکہ اس کو خیراتی بنانے سے بچائیے، اور اسی طرح سے اس کی غیرت کو داغ مت لگائیے، اس کی غیرت کا سودا مت کیجیے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو کفن دفن میں ہم کیا کریں؟ اعتدال سے کام لیں، نہ زیادہ مہنگا کفن ہو، نہ زیادہ بالکل ردی اور سستا ہو، معتدل کفن ہم پہنائیں مردے کو، اور بہت قیمتی نہ ہو، بہت ردی بھی نہ ہو، اس میں اس کا خیال رکھیں۔ جو بھی اس پر خرچہ آتا ہے، میت نے جو مال چھوڑا ہے، جائیداد چھوڑی ہے، اس میں سے ہم ادا کریں گے۔ دوسری جو بات آتی ہے وہ قرض کی ادائیگی ہے۔ میت کے اوپر بہت سارے لوگ ہیں، زندگی میں کاروبار کرتے رہتے ہیں، کسی کا قرضہ ہے، کچھ مسئلہ ہے، ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اسلام نے قرض لینا دینا جائز قرار دیا ہے، ایک دوسرے کی مدد کا یہ ذریعہ ہے نا، مطلب پرستی اور اسی طرح سے سیلفش زندگی سے ہم اپنے آپ کو اس مرحلے سے ہم بچاتے ہیں اس ذریعے سے، تو ایک دوسرے کے لیے یہ جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی مرا، اس پر قرضہ ہے، تو اس کا قرضہ ابھی وراثت نہیں تقسیم کریں گے، وراثت تقسیم کر دیں گے تو ابا کا قرضہ کوئی نہیں دے گا، یہ بات یاد رکھیے، وراثت نہیں تقسیم کریں گے۔ کفن دفن اس کے بعد جب بیٹھے ہیں نا آپ لوگ غم کی حالت میں، وہ 3 دن، اسی 3 دن میں مسئلہ چھیڑیے، ابا کا قرضہ ہے، کیونکہ ابھی غم تازہ ہے، کوئی مادیت کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے، اسی وقت یہ بات چھیڑیے کہ ابا کے قرضے کا مسئلہ ہے، اسے اتارنا ہے، کیونکہ 1 دینار بھی اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے، وہ مر گیا اس کے ادا کیے بغیر، تو اس کی روح زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ اگر واقعی آپ کو اپنے باپ سے محبت ہے تو سب سے پہلے اس کا قرضہ اتار کر کے اسے آزاد کیجیے، اس کی روح کو تسکین اور ٹھنڈک پہنچائیے۔ آپ کے مرنے والے سے اگر محبت ہے تو اس کے قرضے کا حق جو ہے ادا کیجیے، اس کا قرضہ ادا کیجیے آپ۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرض کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ادا کیے بغیر مر جاتا ہے، بڑی وعیدیں بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرض کی ادائیگی کا اسی صورت کے اندر، سورہ نساء کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر اس کا تذکرہ بھی چھیڑا ہے۔ تو میت کا اس کے ترکہ جو چھوڑا ہوا مال ہے، اس سے دوسرا حق یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر جو قرضہ ہے اسے اتار دیں۔ قرضہ ادا کرنے میں اس بات کا دھیان رہے کہ میت جو مال چھوڑا ہے اس سے صرف قرضہ ہی ادا ہو سکتا ہے، وارثین کو کچھ نہیں ملے گا۔ تب کیا کریں گے؟ قرضہ اتاریں گے یا بیٹوں میں میراث تقسیم کر دیں گے؟ کیا کریں گے؟ پورا مال صرف ہو جائے، کچھ نہ بچے، قرضہ اتارنا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حق جس طرح ادا کیا جاتا ہے اسی طرح بندوں کا حق بھی ادا کیا جانا چاہیے۔ اور اسی قرضے کے اندر بیوی کی مہر بھی ہے۔ بہت سارے لوگ بیوی کو اپنی زندگی میں مہر ادا نہیں کرتے، دیتے نہیں ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم مہریں تو بہت مہنگی مہنگی دیتے ہیں، یا کم بھی ہو تو بھی ایک فیشن بنا ہے کہ بعد میں ادا کریں گے، آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے بولتے ہیں، بعد میں ادا کریں گے۔ ارے عورت کی آبرو جو حلال ہو رہی ہے اسی مہر کی وجہ سے حلال ہو رہی ہے، اور اسی کو آپ دبائے بیٹھے، اس کا حق ہے اسے دے دو، اور مہر اتنی دو کہ اسے لگے کہ ہاں میری آبرو جو جا رہی ہے اس کی قیمت صحیح ادا کی گئی ہے، اس کا صحیح جو ہے مہر دیا گیا ہے۔ ایسی مہر نہ رہے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے، بس یہ کہے کہ بس اسی طرح سے میں سستے میں آ گئی ہوں۔ اس کی آبرو جو حلال ہو رہی اسی مہر کی وجہ سے بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں۔ پھر عورت کو لایا جاتا ہے، چارپائی پر جو لیٹا ہے اس کے اوپر کہتے ہیں سر پٹک کے بولو کہ میری مہر بخش دو۔ وہ سر پٹک کے بولتی ہے میں نے جو ہے مہر معاف کر دیا، میں نے مہر معاف کر دیا۔ سب جاہلانہ رسم ہے۔ اس کی جائیداد پراپرٹی ہے، اس میں سے مہر ادا کرو، اسے پہلے مہر ادا کرو اس کا۔ تو مہر بھی قرض ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ مہر جو دیجئے وہ معجل، جلدی ادا کیجئے، تاخیر جائز ہے، لیکن افضل بہتر یہی ہے کہ مہر وہ دے
جو جلد بازی والی ہو، اتنی مہر باندھو کہ آپ دے سکتے ہو۔ تیسری بات جو ہے، میت کا قرض آپ نے تجہیز و تکفین کر دی، قرضہ اتار دیا، تو اس کے بعد میت کی جو وصیتیں ہیں اس کو نافذ کیجیے۔ ابھی بھی میراث تقسیم نہیں کرنا ہے آپ کو، وراثت تقسیم نہیں کرنا، وصیت جو میت کی جانب سے ہے اس کو نافذ کیجیے۔ وصیت دو طرح کی ہوتی، ایک وصیت ہوتی شرعی، ایک وصیت ہوتی غیر شرعی۔ شرعی وصیت یہ ہے کہ وہ کسی وارث کے لیے نہ ہو۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے فلا وصیت لوارث، یعنی وصیت کر گیا ہے کہ میرے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا میری بڑی خدمت کرتا تھا، ذرا تم لوگ جب حصہ بانٹنا تو اس کو کچھ بڑھا کے دے دینا، یہ وصیت ہے۔ وصیت جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ کیوں نہیں جائز ہے؟ کیونکہ وہ بیٹا خود حصے دار ہے اس میں سے، اس کے لیے جائز نہیں۔ تو وصیت وارث کے لیے نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وصیت 1/3 سے زائد نہیں ہونا چاہیے، 1/3 سے زائد نہ ہونے پائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 1/3 بھی زیادہ ہے، 1/4 کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہتر ہوتا تھا۔ تو وصیت 1/3 سے زائد نہ ہو اور وارث کے لیے نہ ہو۔ دوسرا کیا ہے؟ غیر شرعی وصیت، خیر کے کاموں کے لیے وصیت کر جائے کہ میری جائیداد پراپرٹی جو ہے مسجد کے حوالے کر دیا جائے، مدرسے میں دے دیا جائے، وقف بورڈ میں دے دیا جائے، اولاد کو محروم کر دے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ وصیت کا اچھا خاصا خیال رکھیے، بہت سارے لوگ اس کے اندر غلط ہی کرتے ہیں۔ یہ 3 مراحل میت کی وفات کے بعد جب آپ مکمل کر لیے، اس کے بعد وراثت تقسیم کیجئے۔ وراثت تقسیم کرنے میں جس ترتیب کا خیال کرنا، سب سے پہلے ان لوگوں کو حصہ دیں جن کا حصہ قرآن مجید نے بتایا ہے۔ ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، دادا، دادی، نانی، اور اسی طرح سے بھائی بہن، ان سب کو اللہ رب العالمین نے گنایا ہے۔ تو پہلے جو اصحاب الفروض ہیں ان میں سے ان کو دیجئے جن کا حصہ مقرر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کسی کو 2/3 ملے گا، کسی کو 1/3 ملے گا، کسی کو جو ہے آدھا ملے گا۔ کب ملے گا؟ وہ سورہ نساء کی آیت کریمہ آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں، نہیں قرآن پڑھتے ہیں کم سے کم اس مسئلے کے لیے قرآن اٹھائیے، کھولیے، قرآن کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، اس بہانے سے آپ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے۔ آج قرآن سے ہم بھاگ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ غیروں کی رسمیں ہمارے اندر دھیرے دھیرے آتی چلی جا رہی ہے، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر مادیت پرست ہوتے جا رہے ہیں، قرآن کی خلاف ورزی کرنے والے بن رہے ہیں، رسول اللہ کی سنت کی خلاف ورزی کرنے والے بن رہے ہیں۔ چنانچہ درخواست یہ ہے کہ آیت میراث سورہ نساء آیت نمبر 11، 12، 166، ویسے 6 آیتوں میں اللہ نے ذکر کیا ہے ما لہ و ما علیہ کو، لیکن 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے میراث کا مسئلہ مسائل بیان فرمایا ہے، یعنی حصے تقسیم کیے۔ ان 3 آیتوں کی تفسیر ضرور پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، ہو سکے تو ان آیتوں کو یاد بھی رکھیے۔ اس کے بعد اصحاب الفروض کے دینے کے بعد کچھ بچتا ہے تو پھر ان پر رد کیا جاتا ہے، پھر اور رد کرنے کے بعد بھی کچھ بچ رہا ہے۔ اگر اصحاب الفروض نہیں ہے تو عصبہ، ان کے بعد جو ہوتے ہیں بھائی بہن، یا اسی طرح سے چاچا، چاچا کے لڑکے، یہ سب جو ہے عصبہ میں آتے ہیں، ان کو دیا جائے گا۔ پھر یہ بھی نہیں ہے تب رشتہ داروں میں جاتا ہے، جیسے اللہ کے رسول کی حدیث الخال وارث من لا وارث لہ، ماموں وارث ہے اس کا جس کا کوئی وارث نہ ہو، تب ادھر میراث جاتی ہے۔ تو یہ ترتیب ہے، ان کا خیال رکھیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہمارے معاشرے میں علم میراث کے فروغ کو ایک دوسرے تک پہنچانے کو اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے جو یہ مجلس قائم کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ جو یہ پہل کی گئی ہے، اس طرح کی مجالس شہر کے دیگر مساجد میں یا اسی طرح سے دیگر اجتماعات کا موضوع بنائے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے یہاں سے سیکھا ہے، ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں اس کو ہمیں دور کرنے اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین معاشرے میں میراث کے یا وراثت کے مسائل سے متعلق حد سے زیادہ جو ہے گڑبڑیاں ہو رہی ہیں، یا اسی طرح سے لوگ دھاندلیاں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کی طرف رجوع ہو کر کے مسئلے مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی بعض صحابہ علم میراث میں ماہر تھے، جیسے حضرت زید بن ثابت، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ۔ ویسے آپ کے شہر میں بھی علماء الحمدللہ ابھی بھی اس میں مہارت رکھتے ہیں، ان کی طرف آپ رجوع ہوں
جیسے صحابہ کرام حضرت عائشہ کی طرف، حضرت زید کی طرف، زید بن ثابت کی طرف رجوع ہوتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے باقاعدہ صحابہ کو نصیحت کی تھی، جس کو میراث کے مسائل پوچھنا ہو وہ زید بن ثابت سے پوچھے جا کر کے۔ افرد امتی زید بن ثابت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لہٰذا آپ بھی جانکاروں کی طرف رجوع کریں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کے تحت منمانی میراث تقسیم کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے یہ محفل باعث خیر و برکت بنائے، دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے آخرت میں میزان حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائے، اور اس میں آئے ہوئے تمام شرکاء اور مشارکات اور اسی طرح سے علماء اور جو منتظمین ہیں سب کے لیے اللہ رب العالمین اسے صدقہ جاریہ بنائے۔ ہماری اس بیٹھک کو، اس محفل کو اللہ قبول فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ جزاكم الله احسن الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔